استقامت کا معنی ہے ہر حال میں کسی چیز پہ ڈٹے رہنا، ہر حال میں کسی چیز پہ جمے رہنا، اسے استقامت کہتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، اس کے اندر استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جیسے ماننے کا حق ہے، ویسے آخری دم تک اسے ہر حال میں مانتے رہنا۔ جیسا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسل، تمام آسمانی کتابوں، جنت، دوزخ، بعث بعد الموت، ملائکہ، حساب و کتاب، حشر نشر، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ آخری دم تک من و ان مانتے رہنا، ڈٹے رہنا اس چیز پہ، یہ استقامت کا اس آیت کے اندر مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اپنی زندگی کی آخری سانس تک اقرار کرنا کہ آپ خاتم النبیین ہے، استقامت کے مفاہیم میں سے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ پھر آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں، اس چیز پہ عمل کروں تو بے نیاز ہو جاؤں ہر چیز سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی، میں تمہیں ایسی چیز بتا رہا ہوں، اس پہ سختی کے ساتھ کار بند ہو جاؤ، ڈٹے رہو، جمے رہو، تو پھر کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت نہ ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کل، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم، اور پھر میں اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم میں نے ابھی بیان کیا تفصیل کے ساتھ، کہ جیسے اس کے ماننے کا اور ایمان لانے کا حق ہے، ایسے ہی ایمان لانا، اور پھر ثم مستقم، پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک کاربند رہنا۔ حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ تھا؟ حضور کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ تو میری اور آپ کی ماں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور کی زوجہ، آپ فرماتی ہیں الدائم، حضور کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، کسی بھی عمل کے اوپر دوام اور ہمیشگی تھا، استقامت تھا۔ حضور جب کسی نیک عمل کو کرتے اور پھر استقامت اس کے اندر اختیار کرتے، یا کسی کو دیکھتے کہ وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اسے پسند کرتے کہ وہ اس کے اوپر ہمیشہ اپنی آخری سانس تک کاربند رہے، اس نیک عمل کے اوپر ڈٹا رہے، آخری سانس تک جمع رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی۔ رات کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں مزید خلوت اور تنہائی اور سکون کے لیے آپ ایک آڑ بنا لیتے اور آپ نماز پڑھتے۔ کچھ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ خیمے کے اندر آپ نے ایک آڑ بنائی ہے تو وہ بھی حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ایک رات صحابہ کرام رضوان اجمعین کی کثرت ہو گئی، کثرت سے صحابہ کرام آ گئے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اجر دینے سے نہیں رکتا جب تک کہ بندہ عبادت کرنے سے اکتا نہیں جاتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ عمل میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور رحمت کونین کو اللہ پاک نے خصوصی طاقتیں عطا کی تھی۔ آپ انتہائی کم سوتے، آرام فرماتے، زیادہ جاگتے، کم آپ کھاتے پیتے اور زیادہ عبادت کرتے، زیادہ روزے میں رکھتے۔ صحابہ کرام حضور کی نماز کو دیکھ کے کثرت کے ساتھ جب نماز میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ آج تم ذوق اور شوق عبادت میں کثرت کے ساتھ آگے ہو اور پھر تم اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر دوام ہو، اس کے اندر ہمیشگی ہو۔ تو اس احادیث سے نئی نوجوان نسل کو جو گھروں کے اندر بچیاں سن رہی ہیں ان کو یہ پیغام ہے حدیث رسول سے کہ آپ جب کوئی اچھا عمل شروع کریں، درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اتنا شروع کریں کہ پھر آپ روزانہ اسے پڑھتے رہیں۔ آپ نے نوافل شروع کیے تو اتنی رکعت شروع کریں کہ آپ پھر روزانہ اس کے اوپر ہمیشہ آخری دم تک کار بند رہیں۔ تو آپ کوئی نیک عمل کریں تو پھر اسے ہمیشہ اس کے اوپر دوام اور استقامت رکھیں تو اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آل محمد کا یہی طریقہ تھا کہ جب حضور کی آل میں سے کوئی شخص، کوئی فرد کوئی نیک عمل شروع کرتا تو پھر اسے ہمیشہ جاری رکھتا تھا۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، آپ فرماتے ہیں استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبگار نہ بنو۔ یعنی نئی نوجوان نسل ان کو یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی خلاف عادت چیز جو ہے وہ صادر ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ایک دم ہم ہاتھ کے اوپر اگر سرسوں ڈالیں تو وہ جم جائے، اس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، یا ایک دن میں کایا پلٹ جائے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کرامت کا طلبگار نہیں ہے بلکہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ تم استقامت اختیار کرو۔ علماء فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یعنی کسی چیز کے اوپر، نیک عمل کے اوپر سختی کے ساتھ کار بند رہنا، فرمائے کرامت سے بھی بڑا مقام ہے۔ اب استقامت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک استقامت فی الدین، فی الایمان، کہ اپنے ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ بعض اوقات مسلمان کے اوپر زندگی میں نشیب و افراد آتے ہیں تو فرمایا کہ استقامت فی الایمان، اپنے ایمان میں سختی کے ساتھ قائم اور دائم رہنا۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مبارک زندگیوں میں سے استقامت فی الایمان کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر پڑی، کمر پہ پڑی، تو حضرت عمر نے کیا دیکھا؟ حضرت خباب کی کمر کے اوپر سفید نشان پڑے ہوئے ہیں، سفید داغ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے خباب یہ داغ کیسے ہیں، نشانات کیسے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کے اوائل دور میں کفار مجھے جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے تھے۔ ان آگ کے انگاروں کی وجہ سے میرے جسم کی سکن اور چربی جو ہے وہ جل جاتی اور وہ کوئلے اور شعلے بجھ جاتے۔ اس وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے میری چربی اور میرا جو سکن اور میرا جسم کا جو ماس تھا وہ خراب ہو جاتی۔ آج آپ جو نشان دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے۔ میں بے ہوش ہو جاتا، لیکن جب مجھے ہوش آتی میں پھر کلمہ پڑھتا
پھر وہ مجھے مارتے اور اسی طرح اذیتیں اور تکلیفیں دیتے، جلتے ہوئے آگ کے شعلوں اور انگاروں پر لٹا دیتے، میں بے ہوش ہو جاتا، پھر ہوش آتی، لیکن پھر میں محمد عربی کا کلمہ پڑھتا۔ اسے کہتے ہیں استقامت فی الایمان، کہ جان جا رہی ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس ہستیاں ایمان کے دامن کو تھامے رکھتی ہیں، محمد عربی کے کلمے کو نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح امام بہقی نے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی طرف مجاہدین کا ایک لشکر بھیجا، تو رومیوں کے ہاتھ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چڑھ گئے، گرفتار ہو گئے۔ صحابہ اکرام کی جماعت تھی، لیکن جماعت میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی یہ گرفتار ہو گئے۔ اب ان کا جو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے عبداللہ بن حذافہ سہمی سے کہا، اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، آدھی سلطنت بھی تمہیں دوں گا، اپنی بیٹی سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا، میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پہلے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا، یعنی جیسے سولی دینے پہ پھانسی دینے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے ویسے کھڑا کر دیا، باندھ دیا، پھر ارد گرد تیر چھوڑنے شروع کیے تاکہ موت کے ڈر سے ہی کلمہ چھوڑ دیں۔ جب اس نے دیکھا بادشاہ نے کہ یہ اس وجہ سے بھی، اس نہج پہ پہنچ کے بھی محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے، پھر ایک بڑے برتن کو لایا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا اور اسے اتنا گرم کیا گیا کہ وہ تیل بڑے برتن کے اندر کھولنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پہلے سے کچھ لوگ گرفتار تھے، اس کے اندر اسے ڈال دیا اور انہیں اس نے ہلاک کر دیا۔ کہا کہ اب بھی اگر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑو گے تو تمہیں کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی حضور کے سارے صحابہ استقامت کے پہاڑ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ آپ کو سولی سے اتارا گیا اور گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے سپاہیوں نے آپ کو پکڑا اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب آپ قریب پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس عیسائی بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے کے آؤ، شاید اب اسے موت کا ڈر طاری ہوا جس کی وجہ سے رو رہا ہے اور یہ خواستگار ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ کہا کیا موت کے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو اور محمد عربی کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا خوب جواب دیا۔ تمام حضور کے صحابہ پہ ان گنت اللہ کی رحمتیں ہوں، اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر انہیں فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ لیا ہوا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، میرے سارے صحابہ ہی ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ ایک جان ہے، اگر میری ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو محمد عربی کے کلمے پہ قربان ہو جاتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ فقط ایک ہی جان ہے، فقط ایک ہی جان ہے۔ تو یہ ہے استقامت فی الایمان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے تھے۔ ان کو پہلے بھوکا رکھا جاتا اور کئی دن بھوکا رکھ کے، کئی گھنٹے بھوکا رکھ کے پھر کہا جاتا محمد عربی کا کلمہ چھوڑو، لیکن آپ جب ہوش میں آتے تو پھر احد احد پکارتے، پھر انہیں دھوپ میں گھنٹوں، عرب کی دھوپ آج بھی، اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین میں لے جائے، کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آج بھی چلے جائیں، اتنی سہولتوں کے باوجود اب باہر اگر چلے جائیں تو شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب سہولتیں نہ تھیں، کئی کلومیٹرز کے اوپر پانی کا نام و نشان نہ ہوتا، عرب کی سخت گرمی کے اندر دوپہر میں ریت پہ انہیں لٹا دیا جاتا، اوپر وزنی پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا حضور کا کلمہ چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی حضور کا کلمہ نہیں چھوڑتے۔ جب ہوش میں آتے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گلیوں میں گھسیٹتے، مگر ان سب مظالم کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے استقامت
فی الایمان۔ اور استقامت کی ایک اور مثال میں صحابہ کی زندگیوں میں سے دوں تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان کی استقامت ہے۔ فقط ایک نہیں، یہ والد بھی، ان کے والدہ بھی، اور خود حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے ہی اسلام کی خاطر قربان ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کو زیر ناف انہیں نیزہ مارا گیا اور یوں شہید کر دیا، لیکن محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار کے والد کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پانی میں ڈبکیاں دی جاتی، برہنہ جسم عرب کی تپتی زمین پہ لٹا کے ظلم و ستم کیے جاتے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر، ان کے والد کا نام یاسر تھا، اے آل یاسر، صبر پر قائم رہنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا کہ تو جھوٹا ہے، اپنی اس بات سے توبہ کر اور اسلام قبول کر۔ کہا یہ خط کون دینے جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنا تو فوراً آپ بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خط لے کے جاؤں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس ظالم جابر شخص اور جھوٹے داعی نبوت مسیلمہ کذاب کے پاس حضور کا وہ پیغام لے کے جاتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، توبہ کر اور اسلام کو قبول کر، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خط لے کر گئے تو اس نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا۔ اس نے اتنی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا۔ پہلے اس نے آپ کے بازو کاٹے اور کہا کہ اب بھی توبہ، اب بھی محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن بازو کٹ گیا، تکلیف میں ہیں لیکن حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے دوسرا بازو کاٹا، اسی طرح آپ کے اعضاء کو کاٹا اور یوں آپ کو بے دردی اور تکلیف کے ساتھ شہید کر دیا۔ لیکن صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ان باتوں سے، احادیث سے اور صحابہ کی زندگیوں سے اس مائک کے ذریعے سننے والی میری ماں بہنوں بچیوں کو اور نوجوان نسل کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے آج ہمیں کچھ تکلیف آ جائیں جو ان تکلیف کے آگے ہیچ ہیں۔ کہاں کفار غلبے میں تھے اور طرح طرح کے مظالم تھے، آج ہمیں کلمہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی حلیہ اپنانے میں اگر عورت ہے اسے حجاب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اسلامی تعلیمات اپنے اوپر لاگو کرنے میں کوئی اسے رکاوٹ نہیں، اور اگر مرد ہے تو اسے کھلے عام مسجد میں جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آج ان تمام سہولتوں کے باوجود بھی ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں؟ تو صحابہ اکرام اور صحابیات کی مقدس زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ جب انہوں نے ایسی سختیوں کے باوجود بھی اسلامی تعلیمات کو نہیں چھوڑا تو ہمیں بھی مسلمان کی شان یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور استقامت کی سب سے بڑی مثال دیکھیں کربلا کے میدان میں سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے اپنی اور اپنے خانوادے کی جان کو جان افرین کے سپرد کر دیا لیکن استقامت کو نہیں چھوڑا۔ پھر مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنے مال اور اپنے جان اور اپنے وطن کی قربانی دی اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر بھی جب کفار مظالم سے باز نہ آئے تو پھر انہوں نے اپنے وطن کو، مال کو، جانوں کی قربانیاں دے کے آپ نے ہجرت مدینہ کی۔ تو اسلامک ہسٹری کا ہماری نوجوان نسل اگر مطالعہ کرے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ اکرام نے اور صحابیات نے اسلام کی روشن تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی تھی، لیکن آج ہمارے لیے یہ ساری چیزیں پھولوں کی سیج ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں،
خلیل اللہ کا ٹائٹل انہیں ملا ہے۔ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، بچپن سے لے کے پیدا ہوئے تو آپ کے اوپر امتحانات آ گئے، آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، بڑھاپے تک پے در پہ آزمائشوں میں رہے، نارے نمرود میں پھینکے گئے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، حکم ہوا کہ اسے لک و دک صحرا میں چھوڑاؤ، آپ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب اولاد نورینہ اولاد بڑی ہوئی تو اللہ نے حکم دیا اسے ذبح کر دو، آپ اس کے اوپر بھی کامیاب ہوئے۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی زندگی کو دیکھیں، کنویں میں پھینکے گئے، بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے، مصر کے بازار میں بکے، یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر غلام بنائے گئے، تہمت لگی، جیل میں قید رہے، لیکن ان ساری آزمائشوں کے باوجود آپ استقامت کے ساتھ اللہ کے ان امتحانات کے اوپر راضی رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی مقدس زندگی کو دیکھیں، تمام اولاد فوت ہو گئی، تمام بکریاں، اونٹ، جانور جو کچھ بھی تھے سب ہلاک ہو گئے، فصلیں، کھیت، جو کچھ بھی تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور جسم رہ گیا اس پر بھی بیماری ڈال دی گئی، فقط آپ کی ایک زوجہ آپ کے پاس رہ گئی اور باقی سب آپ کو چھوڑ گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر آپ راضی رہے۔ اور جب آپ امتحانوں سے کامیاب ہو گئے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ نے سب چیزیں واپس کر دیں، اولاد بھی مل گئی، اللہ نے صحت بھی دے دی، مال و اسباب بھی مل گئے، یہاں تک کہ اللہ نے سونے کی بارش کی، اور جب آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی تھی تو جو آپ کے ارد گرد گرتی تھی آپ اسے دور دور سے اٹھا اٹھا کے اپنے قریب کرتے۔ اللہ نے فرمایا ایوب، کیا میرے عطا نے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ جو تم دور دور سے جو تمہارے احاطے سے ارد گرد چیزیں گر رہی ہیں، سونے کی ٹڈیاں، تم اسے بھی اٹھا رہے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ تیری عطا نے مجھے بے شک غنی کر دیا ہے، لیکن میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوا، یعنی جو تیرا یہ فضل ہے میں تیرے فضل کو سمیٹ رہا ہوں، تیرے فضل کو سمیٹ رہا ہوں۔ یعنی اللہ جب نعمتوں کی فراوانی کرے تو بندے کو پھر بعض اوقات چھوٹی چیزیں حقیر لگنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جس کے پاس لاکھوں روپے آتے ہوں اسے چند روپے ایک حقیر نظر آتے ہیں۔ چند روپے میں اس کی مثال دے کے عرض کر رہا ہوں، جس کے پاس صرف چند روپے ہی ہوں اس سے پوچھو کہ 5 یا 10 روپے کی اہمیت کیا ہے، جس کے پاس لاکھوں ہوں اس کو روپے کی کوئی اہمیت نہیں پتا، جس کے پاس کروڑوں اربوں ہوں اسے لاکھوں کی کوئی اہمیت نہیں پتا۔ اس کی مثال آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، لوگ لاکھوں کروڑوں روپے فحاشی کے اندر جو اڑا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مثال سمجھنے کے لیے ہے۔ جب ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ نے دوبارہ نعمتیں واپس کر دی، آزمائشوں سے پاس ہو گئے، تو سونے کی ٹڈیاں جو ارد گرد گرتی آپ ان کو بھی سمیٹتے اور کہا یا اللہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں، لیکن تیرا فضل جو ہے اب بھی میں اس کا محتاج ہوں، تیری رحمت کو سمیٹ رہا ہوں۔ اور استقامت کی ایک اور بڑی خوبصورت مثال اسلامک ہسٹری سے ملتی ہے۔ ایک انصاری عورت جنگ احد میں، جو خواتین اس ریکارڈنگ کے ذریعے بعد میں سنے گی یا ابھی جو اس مائک کے ذریعے سن رہی ہیں میری بچیاں، مائیں، بہنیں، ایک انصاری عورت جنگ احد میں اس کا شوہر شہید ہو گیا، اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کا بھائی شہید ہو گیا، اور یہ وہ رشتے ہوتے ہیں شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، یہ سب سے عزیز ترین رشتے ہوتے ہیں۔ تب یہ سب شہید ہو گئے، یہ کھڑی ہو گئی، شہداء واپس آ رہے ہیں، ان کی مقدس جسموں کو لایا جا رہا ہے، غازیان اسلام واپس آ رہے ہیں، تو جب انہیں بتایا جاتا کہ تیرے والد شہید ہو گئے ہیں تو یہ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ پھر انہیں بتایا جاتا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں، یہ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کیسے ہیں۔ یہ حضور سے محبت اور اسلام کے اوپر استقامت کی بہت بڑی مثال ہے۔ جب سب ان کے شہید ہو گئے اور آخر میں انہیں بتایا گیا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں، تو اس انصاری عورت نے کہا کہ جب حضور ٹھیک ہیں تو حضور کے ہوتے ہوئے ہر غم جو ہے وہ برداشت ہو سکتا ہے، حضور کے ہوتے ہوئے
ہر غم چھوٹا ہے، حضور اگر حیات ہیں، حضور اب سلامت ہیں تو پھر کوئی غم نہیں۔ تو یہ ایمان اور اسلام کے اوپر استقامت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اب استقامت کی دوسری قسم ہے فرائض پر استقامت۔ استقامت کی دوسری قسم ہے فرائض اور واجبات کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ مثلا نماز ہے جو اللہ نے فرض کی، روزہ ہے جو اللہ نے فرض کیا، زکوٰۃ ہے جو اللہ نے فرض کی، حج ہے جو اللہ نے فرض کیا صاحب استطاعت کے اوپر، قربانی ہے جو اللہ نے فرض کیے، سردی ہو یا گرمی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، دن ہو یا رات ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، ہر حال میں جو فرائض کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، یہ ہے استقامت۔ یہ ہے استقامت۔ استقامت فی الاعمال کہہ لیں یا استقامت فی الفرائض کہہ لیں یا استقامت فی الوجوب کہہ لیں کہ فرائض اور واجبات اور اسلام کے احکامات کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند رہنا۔ لہذا میرے بچوں سے اور نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ میں نے جو چند ایک مثالیں دی ہیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے کاموں کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ جب استقامت کے ساتھ بندہ کسی عمل کو کرتا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کی رضا کے پھل لگتے ہیں، اللہ کی رضا کے پھول لگتے ہیں، پھر اللہ کی رضا کی خوشبو جو ہے اس پودے سے آتی ہے۔ استقامت کی تیسری قسم ہے سنت پہ عمل پیرا ہونا۔ سنت پہ عمل ہونا، اس کی چند ایک مثالیں سماعت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خیاط نے، درزی نے دعوت کی۔ حضور بڑے کریم تھے، حضور تو غلام بھی کوئی دعوت کرتا اس کی دعوت میں قبول کرتے، وہ خشک روٹیاں پیش کرتا حضور خوش ہو کے اسے تناول کرتے تھے۔ تو ایک درزی نے حضور کی دعوت فرمائی، اس نے کدو شوربے والے پکائے، حضور کے اتنے پسند تھے کہ آپ اس میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے صبح و شام، اور فرماتے جب میں نے حضور کے اس عمل کو دیکھا اس کے بعد مجھے بھی اس سالن سے بے پناہ محبت ہو گئی جس سالن سے حضور کو محبت تھی۔ فرماتے میں بھی کدو شوربے والے اور اس کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو نکال کے کھاتا، حضور کی سنت پہ عمل کرتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر کے بغیر کسی وجہ کے مسکرانا شروع ہوئے، تب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور اس مقام کے اوپر کسی وجہ سے مسکرائے تھے، آج حضور کی اس ادا کو میں ادا کر رہا ہوں۔ یعنی حضور کی ایسی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور حضور کی سنت داڑھی مبارک رکھنا، حضور کی سنت امامہ شریف سجانا، حضور کی سنت مسواک کرنا، حضور کی سنت اسلامی تعلیمات کے اوپر لباس پہننا، تو ان سنتوں کے اوپر تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ اونٹنی پہ سوار تھے، ایک جگہ اترے، اونٹنی کو گھمانا شروع کیا، پھر اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا بغیر وجہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور کسی وجہ سے اترے، اونٹنی کو گھمایا، آج میں حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء کرام کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، زندگی کے تمام تر معاملات سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتے تھے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج اس دور کے اندر جب کہ لبرلزم اور سیکولرزم یا یوں کہہ لے کہ اسلام کے خلاف قوتیں ہر طرح سے ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر رہی ہے، ایسے میں اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سجانا یہ کوئی نوجوان نسل کے لیے آسان کام ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ ہے مسلمان۔ ایسے میں 5 وقت کا ایک نوجوان بندے کو نمازی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اس وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرنا اور عمل کرنا ایسے ہوگا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور استقامت فی المستحب، یعنی مسلمان کی شان یہ ہے فرائض کو بھی استقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے، واجبات کو بھی استقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر مستحبات یعنی وہ کام
جنہیں چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے، وہ مستحبات کے اوپر بھی استقامت اختیار کرتا ہے۔ مثلا حضور کا نام نامی، اسم گرامی سن کر وہ اپنے ہونٹوں کو چومتا ہے، لبوں کو چومتا ہے، اپنے انگوٹھوں کو، اور پھر آنکھوں پہ لگاتا ہے حضور کا نام چوم کر۔ اب یہ مستحب عمل ہے، لیکن مسلمان جو استقامت کا کاربند ہوتا ہے استقامت پہ، وہ مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتا، حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، اور اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے وہ اس کو اصحال ثواب کرتا ہے، مستحبات کے اوپر بھی استقامت اختیار کرتا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات پہ وہ حاضری دیتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، صالحین نیک بندوں کا ذکر کرنا اور سننا، اس کے لیے محافل اور مجالس کا انعقاد کرتا ہے، اس میں شرکت کرتا ہے۔ تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو مستحبات ہیں، جن کے نہ کرنے سے گناہ نہیں، لیکن استقامت والا بندہ وہ فرائض، واجبات، سنن کے ساتھ ساتھ وہ مستحبات کے اوپر بھی عمل کرتا ہے، اور پھر استقامت کا اجر اور صلہ کیا ملتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آخر اختتام کی طرف لا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے اور جو بچے بچیاں سن رہی ہیں، کہ جب بندہ استقامت کرتا ہے کسی نیک کام کے اوپر، اسے اجر اور صلہ کیا ملتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد مسلسل 13 سال مکی دور آپ اٹھا کے دیکھیں، جو ظلم و ستم مسلمانوں نے سہے، خود بانی اسلام نے سہے، صبر و استقامت کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑا، اس کا صلہ اللہ پاک نے بدر کے میدان میں دیا۔ اللہ پاک نے بدر کے میدان کے اندر دیا کہ تھوڑے سے صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے، اور پھر فتح مکہ کے دن جب سارے کفار جابر ظالم منہ لٹکائے کھڑے تھے، اس وقت اللہ پاک نے ان کی صبر کا اور استقامت کا صلہ دیا، اور پھر حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور کا دل چاہا کہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھے، لیکن عثمان بن طلحہ اب اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے نامناسب بات کی۔ حضور نے فرمایا عثمان، ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں دوں گا۔ چنانچہ وہ دن آیا، فتح مکہ کے دن حضرت عثمان بن طلحہ منہ نیچے کھڑے کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو پتہ تھا کہ حضور نے جب مجھ سے چابی مانگی تھی، ہم غلبے میں تھے، کافر تھے، تو میں نے نامناسب رویہ اختیار کیا، شاید آج میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ سراپا رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے وہ چابی، اس کے باوجود کہ حضرت عباس حضور کے چچا اور کئی آپ کے قریبی لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ چابی ہمیں دے دی جائے، لیکن کریم آقا نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا عثمان، یہ چابی نہ صرف تمہارے پاس رہے گی بیت اللہ کے دروازے کی، بلکہ تمہاری نسل کے پاس رہے گی۔ تو یہ استقامت کے ثمر ہیں، استقامت کی یہ پھل ہیں، استقامت کا انعام یہ ملتا ہے کہ بلال جیسے غلام مؤذن رسول ٹھہرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمن کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، حضور کے سچے غلام بن جاتے ہیں۔ عرب کے سنگ دل ظالم جابر لوگ جو کھڑے کھڑے زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے کھا جایا کرتے تھے، حضور کی تربیت کا یہ اثر ہوا، استقامت کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اب پرندوں پہ بھی رحم کرتے تھے، پرندوں پہ بھی رحم کرتے تھے۔ عورت کو اپنے لیے آر اور باعث ننگ اور شرمندگی سمجھنے والے وہ عرب کے سخت دل لوگ، حضور کی تربیت اور استقامت کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اس کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، انہیں بہن کا درجہ دیا۔ یہ سب استقامت فی الدین کی برکتیں ہیں۔ اور پھر یہ اللہ کی طرف سے استقامت کا صلہ کیا ملتا ہے جو میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ کسی نیک عمل کے اوپر استقامت کے ساتھ لگا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے اترتے ہیں، اس پہ فرشتے اترتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں نہ کوئی خوف رکھ اور نہ کوئی غم کر، نہ کوئی خوف رکھ اور نہ کوئی غم رکھ، اور اسے جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور اسے بشارت دیتے ہیں کہ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم چاہت رکھتے ہو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ میزبانی اور یہ مہربانی غفور رحیم رب کی طرف سے ہے۔ تو واجب الاحترام میرے بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں مخاطب ہوتے ہیں، نئی نسل مخاطب ہے، آئیے اور اپنی زندگیوں کو سنوارے۔ آپ بے نمازی تھے تو آپ نمازی بن جائیں، نماز کے اوپر استقامت اختیار کریں، ماں باپ کا ادب کریں، مسجد کے ساتھ محبت کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی زندگی کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔